اگر وہ طلبگار ہوتا ہے تو رضائے مندی خدا قدوس پر سبحان اللہ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ، اس کو اللہ تبارک فرماتا ہے کہ بندے تجھے اب یہ کہنے کی ضرور نہیں کہ تو مجھ سے خوش ہے کہ نہیں، میں تجھے کہتا ہوں کہ میں تجھ سے خوش ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب بندہ اللہ کی ہر خوشنودی کو اپنا لیتا ہے، میرے نبی کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، تو بندے کو یہ کہنے کی ضرور نہیں کہ تم مجھ سے خوش رہے. اللہ جل خود کہتا ہے میرے بندے میں تجھ سے خوش ہوں. سبحان اللہ، دنیا کی ہر مخلوقات میں نے جو بنائی ہے اب وہ تیرے حکم سے ہو. سبحان اللہ، ہر مخلوقات اس بندے کے قبضے میں کر دیتا ہے جس کا اللہ ولی بن جاتا ہے. جس کا اللہ ولی ہو وہ مخلوقات اس کی ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول جان رحمت صلی اللہ علیہ نبی وسلم قرآن پاک کے کئی حصوں اور کئی واقعوں کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاشق تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ولی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی و رسول تھے. دیکھو اللہ نے قرآن پاک میں ان نبی و رسول و پیغمبر کو ہر حال کے اندر اجماعش میں رکھا. اجماعش میں رکھنے کے بعد ان کا درجہ اللہ نے بلند کیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہوئی، عشق ہوا، ایک بندہ آ کے فرماتا ہے اے لائن پردگار ملائکہ فرشتوں، اے لائن پردگار یہ تو تیرا نیک بندہ ہے لیکن یہ صاحب اعمال والا ہے. اس کے پاس تو کافی اشرفیاں ہیں، کافی اونچا محل ہے اور کافی اس کے بعد کھانے پینے کی چیز ہے. اگر یہ کھانے پینے کی چیز ہونے کے باوجود، اس کا محل ہونے کے باوجود، اچھے گدے پہ آرام کرنے کے باوجود اگر یہ تیری عبادت کرتا ہے تو کوئی بڑی بات نہ ہوئی. تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں جو تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. سبحان اللہ، تم کیا چاہتے ہو فرشتوں؟ تو فرشتوں نے کہا اللہ جس طرح ہم نہیں جانتے تو ان کے بارے میں جانتا ہے، تو تیرے ملائک فرشتے بھی تو ہم جانتے وہ تو جانتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو فرشتوں نے بولا اللہ عبد اللہ فرمایا جاؤ جسے ہم نے روزی کا حکم دیا ہے وہ روزی اس کی اٹھا لے، جس کو برکت کا حکم دیا برکت اٹھا لے، جس کو روح کا قبض کرنے کا حکم دیا روح اٹھا لے، جس کو ہم نے غریبی کا مفلسی میں حکم دیا مفلسی میں ڈال دے، یہاں تک کہ جس کو بیماری کا فرشتہ بنا کر بھیجا اس کو بیماری میں رکھ دے. وہ گیا، فرشتے گئے، تخت چھین لیا گیا بندے سے، تخت بندے سے چھین لیا گیا، اشرفیہ چھین لی گئی، بچے چھین لیے گئے، یہاں تک کہ جسم کے لباس تھا اس کو بھی کمزور میلا کر دیا گیا. اس کے بعد اس کے جسم کے بیماری کو اندر مطلع کر دیا، اور بیمار مطلع ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کا ولی تھا، وہ اللہ کا نیک بندہ تھا. اس کے ارد گرد سب بیٹھنے والے کافی لوگ، اتنے لوگ بیٹھتے آس رکھ کے بیٹھتے کہ بندہ خوش ہو جائے تو ہمارے کو اشرفی مل جائے گی، یہ بندہ خوش ہو جائے تو ہمیں سونا چاندی مل جائے گا، یہ بندہ خوش ہو جائے تو کچھ ہمیں پیسے مل جائیں گے، یہ بندہ خوش ہو جائے تو ہمیں نہ جانے کیا ملے گا. جو اس بندے کے ارد گھومتے تھے، اس کے پیچھے لگے رہتے تھے، وہ سب نے ان کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا. نہ طاقت رہا، نہ لباس رہا، نہ اشرفی رہی، نہ پیسہ رہا، سب چھوڑ کے چلے گئے. یہاں تک کہ اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں، بازو میں اس کے بیٹھنے کے کوئی تیار نہیں، فقط اس بندے کی عورت کے علاوہ، فقط اس کے بندے کی عورت کے علاوہ. جب اتنی تکلیف خراب ہو گئی، اتنا تکلیف آئی، اتنی تکلیف آئی کہ اس کے جسم کے اندر بیماری کے خاطر بدبو آنے لگ گئی. جب بدبو آنا چالو ہوئی تو اس کے آس پاس جو گزرنے والے تھے وہ بھی سب ہٹ گئے. یہاں تک کہ اتنی بدبو چالو ہو گئی کہ بستی میں بھیک مانگ کر جو کھانا کھاتے تھے لوگوں نے بھیک بھی دینا بند کر دیا. بھیک بھی دینا بند کر دیا.
اللہ کی اجمائی سے لا ان اولیاء خوف علیہم، وہ نہیں چاہتے دنیا ہو، ہر حال میں رکھے خوش رہتے ہیں، جب دیا تھا جب بھی خوش تھے اور لے لیا تب بھی خوش ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کی عورت کو کہ سب مجھ کو چھوڑ کر چلے گئے، کیا تم جانا نہیں چاہتی ہو؟ تو عورت نے سوال کیا، اے میرے خادم، جب آپ کے پاس سب شہرت تھی، زیور تھا، کھانا پینا تھا، تو سب کے سب آپ کے پاس ساتھ میں تھے، آج آپ کے پاس سب خلاص ہو گیا تو میں کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہوں؟ اگر ابھی آپ کے پاس سب ہوتا تو کوئی چھوڑ کے نہ جاتا، نہ میں چھوڑ کے جاتی نہ کوئی جاتا۔ تو جس حال کے اندر اللہ نے تم کو رکھا ہے اس وقت میں خوش تھی، تو آج جس حال میں اللہ نے تمہیں رکھا ہے آج بھی میں تمہارے ساتھ خوش ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ایک نیک بندے کی عورت جب نیک بندے کو بستی میں جانے سے انکار کر دیا